تلنگانہ پولیس کی جانب سے حیدرآباد میں جلسے کی اجازت نہ دیے جانے کے ایک دن بعد آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ اور جنسینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان نے کہا کہ جنسینا پارٹی کی بنیاد تلنگانہ کی سرزمین پر رکھی گئی تھی اور اسی زمین سے پارٹی نے جدوجہد کا جذبہ حاصل کیا۔ تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے پون کلیان نے کہا کہ جنسینا پارٹی تلنگانہ کے عوام کی امنگوں کی تکمیل، خودداری کے تحفظ اور ریاست کی ہمہ جہت ترقی کے لیے مکمل عزم اور خلوص کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ اداکار سے سیاستدان بننے والے پون کلیان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ منگل کی شام حیدرآباد میں اپنی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وہیں دوسری جانب سائبرآباد پولیس نے تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر منعقد کیے جانے والے پون کلیان کے مجوزہ تلنگانہ نونرمان سنکلپ سبھا پروگرام کی اجازت مسترد کر دی تھی۔ پولیس کے مطابق اس پروگرام سے امن و امان کی صورتحال متاثر ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے عوامی امن، سکون اور قانون و نظم کے تحفظ کے پیش نظر جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بچوں کے خلاف جرائم کی خصوصی عدالت نے 70 سالہ شخص کو 20 سال قید بمشقت کی سنائی سزا۔ بچوں کے خلاف جنسی جرائم یعنی کہ پاکسو سے متعلق مقدمات کی خصوصی عدالت نے ایک 70 سالہ شخص کو نابالغ لڑکی سے جنسی زیادتی کے جرم میں 20 سال قید بمشقت کی سزا سنائی ہے۔ 12ویں اضافی سیشن جج نے گلشن اقبال کالونی کے رہائشی ضمیر الدین کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 5000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 6 ماہ کی سادہ قید کا اضافی حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ مئی 2023 کا ہے، جب ضمیر الدین نے ایک نابالغ لڑکی کو اپنی اسٹیشنری شاپ میں لالچ دے کر بلایا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ متاثر لڑکی کے اہل خانہ کی شکایت پر سنتوش نگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کے خلاف کیس بک کیا، جس پر عدالت نے ملزم کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنا نے تفتیشی افسران، استغاثہ کاروں اور معاون عملے کو اس مقدمے میں ملزم کی سزا دلوانے پر مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ تلنگانہ یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کی۔ تقریب کے مقام پر پہنچنے پر چیف سیکرٹری کے راماکرشن راؤ نے وزیر اعلیٰ کا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں پولیس کی جانب سے انہیں روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور پریڈ کی سلام ملی۔ وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ تحریک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں گلائے عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے سرکاری اسٹیج سے تلنگانہ یوم تاسیس کی تقریبات کا باضابطہ افتتاح کیا۔ ہندوستان کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے منگل کے روز سپریم کورٹ کے 5 نئے ججوں کو عہدے کا حلف دلایا۔ آج جسٹس شیل ناگو، جسٹس سری چندر شیکھر، جسٹس سنجیو سچدیوا، جسٹس ارون پلی اور سینئر وکیل وی موہنا نے سپریم کورٹ کالیجیم کی سفارش پر مرکزی حکومت کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف لیا۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بی وینکٹیشم نے کہا ہے کہ 3800 جائیدادوں پر تقررات کے لیے محکمہ فائنانس سے منظوری مل چکی ہے، جن میں 1393 فارسٹ بیٹ آفیسر کی جائیدادیں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ امیدواروں کی بڑی تعداد کے پیش نظر امتحانات کو ملٹی زون 1 اور ملٹی زون 2 کی بنیاد پر منعقد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت امیدوار اپنے متعلقہ زون میں ہی امتحان دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امتحانی شیڈول اس انداز میں تیار کیا جائے گا تاکہ کسی امیدوار کا موقع ضائع نہ ہو اور کسی کو ایک ہی امتحان دوبارہ نہ دینا پڑے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر تمام امتحانات ایک ساتھ منعقد کیے جائیں تو 3 سے 4 لاکھ امیدوار شریک ہوں گے، اس لیے کمیشن ملٹی زون 1 اور ملٹی زون 2 کی بنیاد پر امتحانات منعقد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس نظام کے تحت امیدوار اپنے متعلقہ زون میں ہی امتحان دے سکیں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تمام امتحانات ایک ہی وقت میں کرانے کے بجائے ہر زون کے لیے الگ شیڈول تیار کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ایک زون میں امتحان دینے والا امیدوار دوسرے زون کے امتحان میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ چیئرمین نے کہا کہ امتحانات کا شیڈول اس انداز میں تیار کیا جا رہا ہے تاکہ کسی امیدوار کا موقع ضائع نہ ہو اور کسی کو ایک ہی نوعیت کا امتحان دوبارہ نہ دینا پڑے۔ اس سے امیدواروں کو سہولت ملے گی اور امتحانی عمل بھی زیادہ منظم انداز میں مکمل کیا جا سکے گا۔ چیف سیکرٹری راماکرشن راؤ نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری ملازمین، پنشن یافتگان اور ان کے زیر کفالت افراد کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے امپلائیز ہیلتھ اسکیم کو ایک خصوصی امپلائی
हेल्थ केयर ट्रस्ट के जरिए नाफिज किया जाएगा, जो आइंदा चंद दिनों में कायम किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में ज्वाइंट स्टाफ काउंसिल और मुख्तलिफ मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वजीर आला रहमत रेड्डी की हिदायत पर हुकूमत मुलाजिमीन और पेंशन याफ्तागान को मियारी, आसान और शफाफ तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने बताया है कि ट्रस्ट के क़याम और उसके तरीक़ेकार को मुलाजिमीन तंजीमों की तजावीज़ शामिल करने के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ट्रस्ट के लिए अलग बैंक अकाउंट खोला जाएगा और इसमें हुकूमत और मुलाजिमीन दोनों मसावी माली हिस्सा डालेंगे। ट्रस्ट मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ काम करेगा और मुस्तफीदीन के मफाद में आज़ादाना फैसला लेने का इख्तियार रखेगा। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए वेस्टर्न हॉस्पिटल्स कृष्णा ने रोजनामा सियासत के इश्तराक से अख़ज़ा सेहत कार्ड मुतारिफ किया है। गरीब और मुतवस्सित तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन की सेहत की निगहदाश्त और उन्हें बराए नाम शराहों पर इलाज की सहूलतें फराहम करने के मकसद से वेस्टर्न हॉस्पिटल्स कृष्णा ने ये मुनफरिद पेशकश की है। हेल्थ कार्ड के हामिल आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन को मुकम्मल एहतराम और तवज्जो के साथ मियारी तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। स्कीम के तहत इस्तिफादा कुनंदगान वेस्टर्न हॉस्पिटल्स कृष्णा में फ्री हॉस्पिटल एडमिशन की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन चार्जेस, रूम चार्जेस और इन पेशेंट केयर चार्जेस मुकम्मल तौर पर मुआफ रहेंगे। मज़कूरा सहूलतों की मुफ्त फराहमी की सूरत में मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन को बड़ी हद तक माली बचत हो पाएगी।